مسز مہدی حیرت زدہ کھڑی رہ گئیں۔ پھر انہوں نے للی کی بات سنی جو کہہ رہی تھی ان کی جسمانی حالت کے لحاظ سے اگر وہ روزانہ 14 گھنٹے نہ سوئیں تو یہ ان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا وہ احمق کون ہے جو روزانہ انہیں تنگ کرتا رہتا ہے اور سونے نہیں دیتا۔ میں نے چیک کیا ہے، مہدی کارپوریشن میں ان کے لیے اتنا کام بھی نہیں ہے اور میں بھی ان سے معمولی ہی کام کرواتی ہوں۔ تو پھر وہ کیوں نہیں سوتی جب انہیں موقع ملتا ہے؟ مسز مہدی وہ ششر رہ گئی۔ میرا خیال ہے کہ روز 8 گھنٹے کی نیند کافی ہوتی ہے، 14 گھنٹے یہ تو بہت زیادہ نہیں؟ للی نے گہرا سانس لیا۔ بوڑھی بی بی، ایک عام آدمی کے لیے 8 گھنٹے کافی ہیں، مگر کیا ہماری باس ایک عام انسان ہے؟ مسز مہدی خاموش ہو گئیں۔ کیا واقعی وہ عام نہیں تھیں؟ پھر للی نے وضاحت کی، ان کا جسم بچپن سے ہی کمزور رہا ہے۔ ان کی ذہانت غیر معمولی ہے، وہ ایک بار میں سب کچھ سمجھ لیتی ہیں اور یہی بات دماغ پر بھاری پڑتی ہے۔ سوچئے نا، وہ ڈاکٹر زیب کے آخری شاگرد ہیں، دنیا کی صف اول کی سرجن، اینٹی کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ مغربی اور متبادل دونوں طب کی ماہر ہیں، اس کے علاوہ وہ ایک ہیکر بھی ہیں۔ جن سطحوں تک عام انسان عمر بھر نہیں پہنچ سکتے وہ پہلے ہی پہنچ چکی ہیں۔ آپ سوچیں یہ سب کام دماغ سے ہوتے ہیں، ہر دن ان کے کتنے دماغی خلیے مر جاتے ہوں گے۔ میں نے تحقیق کی ہے، ان کے دماغی خلیوں کی افزائش عام انسانوں کے مقابلے میں 2 گنی رفتار سے ہوتی ہے۔ اس لیے اگر وہ پوری نیند نہ لیں تو ان کی توانائی ختم ہو جائے گی اور وقت کے ساتھ ان کی ذہانت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ سچ کہوں تو مجھے نہیں معلوم کون ان سے اتنی دشمنی رکھتا ہے جو انہیں سونے نہیں دیتا۔ مسز مہدی، انہوں نے نگل کر پوچھا، تم نے ابھی کہا کہ وہ غیر معمولی ذہانت رکھتی ہیں؟ للی نے سر ہلایا، بالکل، باز دنیا کے سب سے ذہین لوگوں میں سے ایک ہیں، ورنہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حارث اتنا ذہین کہاں سے آیا؟ یہ کہہ کر للی کو لگا کہ شاید مسٹر مہدی پوری بات نہیں سمجھی۔ اس نے سادہ لفظوں میں سمجھایا، دیکھیں نا، مردوں میں سے XY کروموسوم ہوتے ہیں، عورتوں میں XS۔ IQ کا جین X کروموسوم پر ہوتا ہے، بیٹی کا Y تو باپ سے آتا ہے، مگر X مکمل طور پر ماں سے۔ مطلب یہ کہ حارث کی ذہانت اپنی ماں پروین سے آئی ہے۔ مسز مہدی، ان کی دنیا ہی بدل گئی۔ اب تک وہ سمجھتی تھیں کہ حارث چونکہ مہدی کا بیٹا ہے اس لیے وہ بچپن سے اتنا ذہین ہے، مگر اب انہیں معلوم ہوا کہ یہ سب تو پروین کی وراثت ہے۔ للی نے جب بات ختم کی، خیر، اب میں باس کو دیکھنے جا رہی ہوں، پچھلے کچھ دن سے وہ ٹھیک سے سو نہیں رہی، میں نے آج انہیں جلدی سونے کو کہا ہے۔ یہ کہہ کر للی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مسز مہدی نے ایک گہرا سانس لیا۔ انہوں نے فنی کی طرف دیکھا، تم نے سنا جو اس نے کہا؟ فنی نے آہستگی سے جواب دیا، جی میں نے سنا۔ مسز مہدی نے سر تھام لیا، تو میں جو انہیں سونے نہیں دیتی وہ تو ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیا واقعی ان کا اتنا سونا نارمل ہے؟ کیا میں نے بھلائی کے جذبے میں برائی کر دی؟ فنی نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید ایسا ہی ہے۔ مسز مہدی، دوسری طرف ایک کروز شپ پر آئرہ اور مسز عباسی لگژری اسٹور میں خریداری کر رہی تھیں جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ ویٹر دور سے انہیں دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ قریب گئیں سب چپ ہو گئے۔ آئرہ کی پریشانی پر شکن پڑی، وہ کچھ سمجھ نہیں پائیں۔ کروز پر کوئی موبائل سگنل نہیں تھا، باہر کی دنیا سے رابطہ کا واحد ذریعہ سیٹلائٹ فون تھا، مگر زارق نعمانی نے انہیں کبھی اس کے قریب نہیں جانے دیا، اسی ڈر سے کہ وہ کہیں مہدی سے رابطہ نہ کر لیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے آئرہ کا دل بے چین تھا۔ انہوں نے مسز عباسی کی طرف دیکھا اور فوراً سمجھ گئیں اور چند قدم پیچھے ہٹ گئیں تاکہ آئرہ سکون سے چیزیں دیکھ سکیں۔ وہ ایک لگژری شاپ میں داخل ہوئیں اور چیزیں غور سے دیکھنے لگیں۔ ظاہر ہے انہیں قیمت کی فکر نہیں تھی، آخر میں تمام بل زارق نعمانی ادا کرتا تھا۔ ویسے بھی یہ کروز شپ اس کی کمپنی کی ملکیت تھی۔ یہ پیک کر دو، آئرہ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اسٹاف خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ انہیں کمیشن ملتا تھا کہ وہ جتنا بیچیں گے اتنا کما لیں گے، مگر چونکہ اس بار کروز کا پورا سفر ایک ہی شخص نے بک کرایا تھا، ان کی کمائی محدود تھی۔ آئرہ عام طور پر زیادہ خریداری نہیں کرتی، بس دیکھتی ہی رہتی تھیں۔ آج انہوں نے اچانک اتنی مہنگی چیزیں منگوائیں تو سب حیران تھے۔ جب خریداری مکمل ہوئی، مسز عباسی ہاپتی ہوئی آئیں، ان کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا، ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ آئرہ نے فوراً انہیں سہارا دیا، کیا ہوا؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، بی 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 بی، آپ حوصلہ رکھیں، ابھی انہوں نے کہا ہے کہ مسٹر مہدی مر گئے ہیں۔
आयरा सकते में आ गई। मर गए क्या मतलब? कौन? क्या तुम साकिब की बात कर रही हो? मिसेस अब्बासी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने चीख कर कहा, नहीं सालिस मेहदी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आयरा की नजरें धुंधला गईं, जैसे इनके इर्द गिर्द की फिजा मुड़ गई हो। वो एक कदम पीछे हटी, इनके होंठ कांपने लगे। सालिस सालिस मर गए? मिसेस अब्बासी फूट फूट कर रो पड़ी, मगर आयरा की आंखों से एक आंसू भी ना निकला। वो बस खाली नजरों से देखती रही, फिर आहिस्ता से मुड़ी और बोली, मैं यकीन नहीं करती, मैं वापस जाना चाहती हूँ। आयरा के चेहरे पर गैर मामूली सुकून था। वो पुरअज़म कदमों से कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ रही थीं। वहाँ ज़ारिक नोमानी अपनी कंपनी के कुछ अहम मामलात में मसरूफ़ था। काम की फाइलों का एक ढेर उसके सामने रखा था, जिन पर दस्तखत लाजमी थे। इसी वक्त जैसन अदब से सामने खड़ा बोला, हमें एक काबिल एतबार जरिए से इत्तला मिली है। हमारे आदमी न्यूयॉर्क जाकर तस्दीक कर चुके हैं, सालिस मेहदी वाकई मर गए हैं। ज़ारिक के होंठ सख्ती से बंद हो गए। क्या किंग ने हाल ही में हमसे राब्ता किया है? जैसन ने सर हिलाया। नहीं सर, सालिस के इंतकाल के बाद से किंग ने हमसे कोई राब्ता नहीं किया। मेरा ख्याल है इसकी अचानक दिलचस्पी सिर्फ सालिस की वजह से थी। अब जब वो नहीं रहे, किंग को हमारी कोई परवाह नहीं। बॉस, हम वापस जा सकते हैं ना? ये बात दुरुस्त थी। किंग के खौफ से वो सब लोग इस क्रूज शिप पर छुपे हुए थे, और ज़ारिक के दिल में भी इस शख्स का साया था। मगर अब जब मेहदी नहीं रहा, तो खतरा भी खत्म हो चुका था। ज़ारिक की पेशानी पर गहरी लकीरें उभरी और धीरे से बोला, बताओ मैं उसे ये खबर कैसे दूँ? वो इसे कैसे बर्दाश्त करेगी? यादों का बोझ जिसके जहन में गूंजा, वो औरत जो अपने बेटे के लिए फ़ख्र से सर झुका चुकी थी, जिसने बेटे की खातिर 20 साल एक वीरान विला में कैद गुजारे। अब जब उसका बेटा मर चुका है, तो इसके जीने का जवाब क्या बाकी रह गया है? ये सोचकर ज़ारिक ने हदायत दी, क्रूज को फिलहाल किनारे ना लगाओ। जैसन ने सर झुकाकर कहा, जी सर। वो समझ गया था, अगर वो साहिल तक पहुंच गए तो ये खबर फौरन हायदा के कानों तक पहुंचेगी, और तब शायद वो सदमा बर्दाश्त न कर पाए। फिर एक और अंदेशा भी था कि किंग साहिल पर पहुंचते ही इसे तलाश न कर ले। ज़ारिक इसे अभी खोना नहीं चाहता था, चाहे ज़बरदस्ती रोकना पड़े। लेकिन इन दोनों की गुफ्तगू ख़त्म भी नहीं हुई थी कि दरवाज़ा ज़ोर से खुला। आयरा तेज़ कदमों से अंदर दाखिल हुई, आंखें सीधी ज़ारिक पर जमी थीं। मुझे क्रोध रोकना है, उन्हें ठहरे हुए मगर सख्त लहजे में कहा, मुझे घर जाना है। ज़ारिक और जैसन ने एक दूसरे को देखा, फिर जैसन खामोशी से झुककर बाहर निकल गया। अब कमरे में सिर्फ ज़ारिक और आयरा थे। ज़ारिक ने 2 कदम आगे बढ़कर कहा, आयरा तुम्हें खबर मिल गई है ना? लेकिन तुम जाकर क्या करोगी? मेरे आदमी तस्दीक कर चुके हैं, इसकी लाश दफना दी गई है। अब तुम्हारे जाने का कोई फ़ायदा नहीं। आयरा ने आंखें बंद कर लीं, मुट्ठियों में लर्जिश थी, आवाज़ दब कर निकली, मुझे वापस जाने दो। मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ। मैं शुमाइल, हारिस और जेंडर को देखना चाहती हूँ, और परवीन को भी। वो सब टूट गए होंगे, मुझे वापस जाना है। ज़ारिक ने मुस्कुराकर कहा, आयरा फ़िक्र मत करो, वो सब ठीक हैं। परवीन ने कंपनी संभाल ली है। वक्त आने पर वो ये जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंप देगी। तुमने अपने बेटे के लिए 20 साल कुर्बान किए। एक इंसान के पास कितनी ही दिहाइयाँ होती हैं, अब वो नहीं रहा। तो बाकी उम्र मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। आयरा की आंखों में दुख लहरा गया। मुझे तुम्हारी संगत नहीं चाहिए ज़ारिक। मुझे सिर्फ वापस जाना है, वो सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ज़ारिक ने नज़रें झुका ली। मैंने कहा ना, वो तो अब ताबूत में जा चुका है, तुम जाकर क्या करोगी? मैंने तुम्हारे बेटे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। वो हादसे में मरा, ये तकदीर थी। और अब किस्मत ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आयरा के लहजे में गुस्सा और नफरत झलक उठी। ज़ारिक, तुम भी बीमार हो। अगर तुमने मुझे कैद रखने की कोशिश की तो मैं तुमसे नफरत करूंगी, हमेशा के लिए। ज़ारिक ने जुनूनी अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, नफरत भी मोहब्बत की एक शक्ल है। मैंने आखिर समझ लिया है, तुम्हारी रज़ा ज़रूरी नहीं, बस तुम मेरे साथ रहो, यही काफ़ी है। मैंने पिछले 20 साल तुम्हारे एहसासात का लिहाज किया, इसलिए तुम हाथ से निकल गई। अब मैं एक बार खुदगर्ज बनूंगा, सिर्फ हमारे लिए। आयरा के लब कप कपाए, हमारे लिए नहीं ज़ारिक, ये सब तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
तुम पागल हो चुके हो, ज़ारिक ने आहिस्ता सर हिलाया। हाँ, मैं पागल हूँ और इस पागलपन की वजह तुम हो, आयरा। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, आयरा ने उँगली उठाई। तुम? मगर अल्फाज होठों पर ही रुक गए। अचानक ज़ारिक ने मेज़ पर पड़ी छुरी उठाई और ज़ोर से पटकी। धात की तेज आवाज गूंज उठी, जब तक तुम मुझे मार नहीं देती, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। आयरा ने छुरी की तरफ देखा, फिर तेजी से बढ़कर इसे उठाया। मैं तुम्हें मार दूंगी। जारिक पागलों की तरह हंसा। मार दो आयरा, तुम्हारे बगैर जीना मौत से बदतर है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो कम से कम ये अजियत खत्म हो जाएगी। चलो वार करो। इसने आगे बढ़कर आयरा का हाथ थाम लिया। चाकू की नोक उसके सीने को चीरने लगी, खून बहने लगा, लेकिन उसकी आंखें अब भी इस पर जमी थीं। क्या तुम्हारे अंदर इतना हौसला है? आयरा रुक गईं। करीब से देखने पर इन्हें महसूस हुआ इसकी आंखों के किनारे पर झुर्रियां पड़ चुकी थीं। वह दोनों बूढ़े हो चुके थे। इस लम्हे जारिक ने खुद अपना हाथ दबाया। छुरी इसके सीने में धंस गई। खून की गर्म बूंदें बह निकली। ये मंजर देखकर आयरा के कदम डगमगा गए। वो पीछे हटी, इनके हाथ से छुरी जमीन पर गिर गई। जारिक ने हंसते हुए कहा, तुम नहीं कर सकती। तुम अंदर से मुझसे मोहब्बत करती हो आयरा, खुद से झूठ मत बोलो। आयरा ने इसकी तरफ देखा। वो वाकई कभी उससे मोहब्बत कर चुकी थी, मगर अब ये मोहब्बत जहर बन चुकी थी। उन्होंने तल्ख मुस्कुराहट के साथ रुख मोड़ा और कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद जैसन वापस आया। जारिक ने सर्द लहजे में कहा, 2 महीने तक क्रूज को किनारे ना लगाना, हेलीकॉप्टर से सामान मंगवा लेना, और जिसने ये खबर लीक की है इसे जहाज से नीचे फेंक दो। इसकी आंखों में खूनी चमक उभरी। जैसन के चेहरे पर खौफ छा गया। किसी को समंदर में फेंक देना यानी कत्ल, मगर वो कुछ बोल ना सका। बस झुक कर बोला, जी सर। जारिक के होठों पर एक थकी हुई मुस्कुराहट उभरी। ये उसकी जिंदगी का सबसे खुश लम्हा था। कम से कम वो अपने जुनून के मुताबिक आयरा के साथ था। मगर इस वक्त जैसन दोबारा भागता हुआ आया। बास मसला हो गया है। जारिक लपक कर बाहर निकला। डेक पर पहुंचा तो मंजर देखकर सांस रुक गई। आयरा जहाज के किनारे खड़ी थी। समंदरी हवा में उनकी सफ़ेद ड्रेस लहरा रही थी। वो नीचे गहरे नीले पानी की तरफ देख रही थी। उन्होंने पलटकर जारिक को देखा और एक एक लफ्ज़ अलग अलग बोल कर कहा, मैंने कहा था मुझे घर जाना है। समंदर की हवा शोर मचा रही थी। रफ्तार तेज थी और फिजा में सीढ़ियों जैसी आवाजें गूंज रही थीं। आयरा की स्वेट ड्रेस लहरा रही थी। यूं लग रहा था जैसे हवा उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगी। वो कमजोर सी औरत जहाज के किनारे खड़ी थी, जैसे किसी भी लम्हे तवाज़न खोकर नीचे गिर पड़ेगी। जारिक नोमानी की आंखें फैल गईं। आयरा वापस आओ, वापस आओ। आयरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई खौफ नहीं था, सिर्फ अज़्म और फैसला। मुझे घर जाने दो वरना मैं यहीं से छलांग लगा दूंगी। जारिक ने भवें सुकेड़ ली। क्या तुम अपनी जान से मुझे डरा रही हो? चाहे तुम छलांग लगा भी दो, इस जहाज पर डॉक्टर मौजूद हैं। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जब तक मैं चाहूंगा तुम्हें मरने की इजाजत नहीं है। आयरा ने एक अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा, वाकई? और अगले ही लम्हे वो मुड़ी और बिना किसी हिचकिचाहट के समंदर में छलांग लगा दी। समंदर नीला था, हवा तेज थी और आसमान साफ। उस पुरसकून मंजर में जब वो सफ़ेद वजूद नीचे गिरा तो लम्हे भर में लहरों ने उसे निगल लिया। वो पानी में उभरती और डूबती रही। आयरा, जारिक ने एक धाड़ के साथ आवाज़ दी और बगैर सोचे समंदर में छलांग लगा दी। आधे घंटे बाद जहाज के कमरे में जारिक का पूरा जिस्म भीगा हुआ था। नमकीन पानी ने उसके बाल चेहरे से चिपका दिए थे और कपड़ों से टपकता पानी उसके कदमों के नीचे जमा हो रहा था। कमरे का हीटर पूरी हद तक चल रहा था, मगर फिर भी उसके बदन में सर्दी सरायत कर रही थी। सामने बिस्तर पर आयरा लेटी थी, आंखें बंद, चेहरा जर्द और बेरौनक। उनके होठों पर नीलगू झलक थी और जिस्म सर्दी से कांप रहा था। जारिक ने खामोशी से इन्हें देखा। अचानक आयरा के होंठ हिले और कमज़ोर आवाज़ निकली, जारिक मुझे घर जाना है। जारिक के हाथों की गिरफ्त सख्त हुई, फिर ढीली, फिर दोबारा सख्त, और कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा। फिर अचानक दरवाजे की तरफ देखकर चीखा,
جیسن فوراً اندر آیا۔ جی باس۔ زارق نے آئرہ پر نظر جمائے رکھی، اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ اور پاگل پن بھری مسکراہٹ تھی۔ کروس کو واپس موڑو ساحل کی طرف۔ جیسن چونکا، پھر آئرہ کی طرف دیکھا، آخر کار اس نے آہستہ سے کہا، جی ٹھیک ہے۔ جہاز نے ایک موڑ لیا اور اسی سمت مڑ گیا جدھر سے وہ آیا تھا۔ زارق دیر تک وہیں بیٹھا رہا، نہ شاور لیا نہ کپڑے بدلے، بس آئرہ کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ زارق، اس نے مدھم آواز میں کہا، تم جانتے ہو تم یہ سب کیوں کر پا رہے ہو؟ کیونکہ تم جانتے ہو میں تمہیں مار نہیں سکتی، کیونکہ میں تمہیں چاہتی ہوں اور تم اس کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ لیکن میں بھی یہ سب کر سکتی ہوں۔ زارق چونک گیا۔ اتنے برسوں میں پہلی بار آئرہ نے یہ الفاظ کہے تھے، میں تمہیں چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آئرہ، تم نے مان لیا نا، تم مجھے چاہتی ہو۔ میں جانتا تھا تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ آئرہ نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچا اور نظریں پھیر لیں۔ زارق نے آگے بڑھ کر کہا، تو پھر ہم اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے؟ تمہارا بیٹا مر چکا ہے، اب تمہیں روکنے والا کوئی نہیں۔ میرے ساتھ چلو ہمیشہ کے لیے۔ آئرہ نے سرد ہنسی ہنس دی۔ اگر تم نے زبردستی کی تو یاد رکھو تمہیں صرف میری لاش ملے گی، میری محبت نہیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، باہر صرف سمندری لہروں کی آواز تھی۔ زارق نے سختی سے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی کرتی ہو، پھر ہم اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ آئرہ نے نرم مگر تلخ لہجے میں کہا، شاید یہی قسمت ہے۔ کچھ رشتے صرف وقت تک محدود ہوتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ یہ الفاظ اس کے دل پر خنجر کی طرح لگے، مگر وہ ان کا مطلب کبھی نہ سمجھ سکا۔ آئرہ اب مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی، بس ایک خواہش تھی۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں، نیو یارک، ان لوگوں کے پاس جنہیں میری ضرورت ہے۔ زارق کے جبڑے بھیج گئے، غصہ اس کی رگوں میں دوڑنے لگا، مگر اس نے ضبط کیا۔ ٹھیک ہے، آخر کار وہ بولا، میں تمہیں جانے دوں گا، لیکن صرف دیکھنے کے لیے۔ جب تم انہیں دیکھ لو گی تو فوراً میرے ساتھ واپس آنا ہوگا۔ میں تمہیں چاہتا ہوں آئرہ، چاہے تم زندہ ہو یا مر چکی۔ یہ کہہ کر وہ اچانک اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ جیسن فوراً پیچھے چل دیا۔ راستے میں زارق نے کہا، ساحل پر اپنے آدمی تیار رکھو، جب میں آئرہ کو ثالث کی قبر دکھا دوں تو فوراً اسے واپس لے آنا۔ جیسن نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، اگر وہاں کنگ کے آدمی ہوئے تو؟ زارق نے تیز نظروں سے کہا، نہیں ہوں گے، میری بھی امپیریل لیگ میں عزت ہے۔ اب جب کہ ثالث نہیں رہا، میں آئرہ کے سب سے قریب ہوں۔ کنگ اب ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا، اور اگر اس نے کی تو پھر میں بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ جیسن کا دل کانپ گیا۔ باس تو جیسے ہوش کھو بیٹھا تھا، اب وہ کنگ جیسے آدمی سے بھی ٹکر لینے پر تیار تھا، لیکن وہ کچھ نہ بولا، بس سر جھکا کر ہدایات پوری کرنے چلا گیا۔ 2 دن بعد جہاز ساحل کے قریب پہنچا۔ آئرہ جب دور افق پر زمین کا عکس دیکھ رہی تھی تو ان کے لرزتے قدموں کو مسز عباسی نے سنبھال رکھا تھا۔ وہ گھر جا رہی تھیں، ایک آخری امید کے ساتھ، شاید خبر جھوٹی ہو، شاید ثالث زندہ ہو، شاید وہ ان کا انتظار کر رہا ہو۔ سوئٹزرلینڈ، ایک تاریک کمرہ۔ کم روشنی میں ایک بھاری آواز گونجی، وہ واپس آ گئے، بہت جلد۔ لارنس نے سر جھکایا، جب وہ ساحل پر اتر چکے ہیں، اب نیو یارک جا رہے ہیں۔ دوسری طرف بیٹھے شخص نے کہا، ٹھیک ہے، اب وقت آ گیا ہے ماں کو بچانے کا۔ لارنس نے سر ہلایا، میں اپنے آدمی تعینات کر دیتا ہوں، لیکن ملک کے اندر کارروائی آسان نہیں۔ ہماری آزادی محدود ہوگی، اور اگر مقابلہ ہوا تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ سایوں میں بیٹھا وہ شخص کچھ لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، کوشش کرو کہ پروین کو اطلاع دے دو، اگر وہ وہاں پہنچ گئی تو وہ ضرور مدد کرے گی۔ لارنس نے گہری سانس لی، کیا آپ نے سوئٹزرلینڈ آنے سے روکنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں باس؟ لیکن جتنی ذہین وہ ہے، کیا وہ نہیں سمجھ جائے گی کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ مگر وہ شخص خاموش رہا، دیر تک کھڑکی کے پاس کھڑا رہا، پھر آہستہ سے پلٹا، اور جب لارنس نے اس کی صورت دیکھی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ باس، آپ؟ نیو یارک سٹی، امریکہ۔ آئرہ ثالث کی قبر کے سامنے کھڑی تھی،
اور حیرت سے کتبے کو دیکھ تک رہی تھی۔ روایتی طور پر مہدی خاندان کے افراد وفات کے بعد کیلیفورنیا کے خاندانی قبرستان میں دفن ہوتے ہیں۔ اصولاً ثالث کا جسد خاکی وہیں لے جایا جانا چاہیے تھا، پھر ترکہ وارثوں میں تقسیم ہو جاتا، لیکن پروین نے لاش وہاں بھیجنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ ثالث کو اپنے ساتھ نیو یارک ہی میں رکھے گی جب تک وہ خود نہ گزر جائے۔ اس کے بعد خاندان ایک ساتھ پروین اور ثالث دونوں کے قبریں کیلیفورنیا منتقل کر دے۔ پروین کی انہی باتوں پر مسز مہدی نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ ثالث کو نیو یارک کے نواحی قبرستان میں دفن کیا جائے۔ آخرکار موت کے بعد بھی تنہائی اچھی نہیں لگتی۔ ثالث اور پروین کی بھی ابھی قانونی شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ اس کی بیوی شمار نہ ہوتی۔ اگر پروین کو آئندہ کوئی موزوں رشتہ ملتا اور وہ دوبارہ نکاح کر لیتی تو پھر اسے مہدی خاندان کے قبرستان میں دفن ہونے کا حق نہ رہتا۔ چنانچہ جب پروین نے یہ کہا تو مسز مہدی بھلا اس کے لیے مشکلات کیوں کھڑی کرتیں؟ اگر پروین خاندان کے ساتھ رہی اور حارث کی وراثت کی نگہبان بنی رہی تاکہ اسمتھ اور مہدی خاندانوں کا رشتہ قائم رہے، تو چاہے مسز مہدی کو روزانہ اس کی خدمت ہی کیوں نہ کرنا پڑتی، وہ راضی تھیں۔ ثالث کو نیو یارک میں دفن کرنے کا فیصلہ ان کے لیے بہت آسان تھا، لیکن جب آئرہ نے کتبے پر لگے ثالث کی تصویر پر نظر ڈالی، وہ اس کی شناختی تصویر تھی۔ رخ سرد، سنجیدہ سی آنکھیں، ہونٹوں پہ مسکراہٹ نہیں، اور آنکھوں کے کنارے وہ معروف دل۔ آئرہ کو اب بھی سب کچھ غیر حقیقی سا لگ رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑی ہلکا سا کانپی۔ کافی دیر کھڑی رہنے کے بعد جب آئرہ کے پاؤں لڑکھڑانے لگے تو ظارف نعمانی ایک قدم آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم اسے دیکھ چکی، اب چلیں۔ مگر آئرہ اپنی جگہ ٹھہر گئی۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں، پروین اور باقی سب کو میری ضرورت ہے۔ ظارف کے چہرے پر فوراً سایہ پڑ گیا۔ آئرہ، تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے تمہیں واپس آنے دیا۔ حد سے نہ بڑھو۔ آئرہ نے سر ہلا دیا۔ ثالث جا چکا ہے مگر اس کے 3 بچے اور پروین باقی ہیں۔ مجھے ان کے پاس جانا ہے، اس کڑے وقت میں ان کا سہارا بننا ہے۔ مجھے اپنے خاندان کے ساتھ ہونا ہے۔ ظارف نے بھویں سکیڑی۔ میں نے صرف دیکھنے کے لیے آنے کی اجازت دی تھی، ٹھہرنے کی نہیں۔ آئرہ، ثالث اب نہیں رہا۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ پھر بھی بچ نکل سکو گی؟ یہ کہہ کر اس نے آئرہ کی کلائی پکڑ لی۔ آئرہ نے آنکھیں جھکا کر سرد لہجے میں کہا، یہ نیو یارک ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ صرف ثالث کے نہ ہونے سے اب کوئی مجھے بچانے نہیں آئے گا؟ اس نے مضبوطی سے مٹھیاں بھینچیں اور اچانک اطراف میں دیکھا۔ اس لمحے سیاہ لباس میں 7-8 باڈی گارڈ نمودار ہوئے اور ان کی طرف بڑھنے لگے۔ ظارف نے یہ دیکھ کر سر جھکا کر ہلکا سا کہکا لگایا، مجھے معلوم تھا تم بیوقوف نہیں ہو اور اپنی قوت ضرور بناؤ گی۔ تم کہتی تھی کہ بیٹے کی روح کو شور پسند نہیں، اس لیے صرف مجھے ساتھ لائی ہو، مگر کیا تم سمجھتی ہو کہ یہ چند لوگ مجھے روک لیں گے؟ اس نے تالیاں بجائیں۔ باہر منتظر محافظ فوراً اندر آ لپکے۔ 15-16 آدمیوں نے فوراً ان 7-8 باڈی گارڈز کو گھیر لیا۔ آئرہ کا رنگ اڑ گیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ظارف حد سے آگے نہیں بڑھے گا۔ وہ تو صرف اپنے بیٹے کے نام پر یہاں رکی تھی تاکہ حارث کا ساتھ دے سکے، یہاں تک کہ اگر ثالث کو معلوم بھی ہو جاتا تو وہ اسے بے آرام کرنے کا گلہ نہ کرتا۔ برعکس توقع ظارف نے پہلے ہی پلان ہی بنا رکھا تھا۔ اس معاملے میں وہ پھر بھی ظارف کا مقابلہ نہ کر سکی۔ آئرہ نے لب کترے اور مٹھیاں بھینچ لیں۔ جب ان آدمیوں نے آ کر باڈی گارڈز کو قابو میں کر لیا تو ظارف نے آئرہ کے کندھوں پر گرفت سخت کر دی۔ چلو، مزید موت کی ضد نہ کرو۔ تم مر گئی تو اپنے نواسوں پوتوں کو تو کبھی نہ دیکھ سکو گی۔ ظاہر ہے آئرہ بیکار جان نہیں دے گی۔ وہ غصے سے اس قدر بھری ہوئی تھی کہ بول نہیں پا رہی تھی۔ اسی لمحے ایک ننھی مگر پرجوش آواز سنائی دی، دادی، شمائل آپ کو لینے آئی ہے۔ جیسے ہی وہ آواز گونجی، ظارف نعمانی نے تیوری چڑھائی اور باہر کی طرف دیکھا۔ پہلے تو اسے لگا کہ کوئی بڑا جتھا آ رہا ہے، مگر حیرت ہوئی جب اس نے دیکھا کہ پروین اپنے 3 بچوں کے ساتھ آہستہ آہستہ اندر داخل ہو رہی ہے۔ ظارف نے سکون کا سانس لیا، لیکن آئرہ گھبرا گئی۔ اس نے فوراً چلا کر کہا، پروین، تم بچوں کو یہاں کیوں لے آئی ہو؟ یہ معاملہ تم لوگوں سے متعلق نہیں ہے۔
فوراً یہاں سے چلی جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ تم لوگ کسی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ پروین کا انداز حسب معمول سست اور کاہل تھا، جیسے چلنے کے لیے بھی اسے خاصا زور لگانا پڑ رہا ہو۔ چلتے چلتے اس نے جمائی لی، آخر کیا کرتی، زارق اور عائرہ صبح سویرے قبرستان آ گئے تھے، جبکہ پروین عام طور پر اس وقت تک سو رہی ہوتی تھی۔ اگرچہ اسے ایک دن پہلے ہی اطلاع مل گئی تھی کہ وہ آئیں گے، مگر وہ دوپہر میں تو نہیں سو سکتی تھی نا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ رات 8 بجے سوئی اور صبح 6 بجے جاگی۔ نیند پوری نہیں ہوئی تھی، وہ شاید نیند میں تھی۔ حارث نے فوراً ایک ٹیشو بڑھایا، امی اپنے آنسو صاف کر لیں۔ پروین نے بے پرواہی سے ٹیشو لیا اور آنکھیں پونچھیں۔ تب ایک چھوٹا سا ہاتھ اس کی طرف بڑھا۔ اس نے نیچے دیکھا تو وہ شمائل تھی۔ وہ مسکرا کر بولی، امی یہ میں پکڑ لوں؟ پروین نے ٹیشو شمائل کے حوالے کیا، پھر سامنے دیکھا۔ جیسے ہی وہ کچھ بولنے والی تھی، ایک اور جمائی روک نہ سکی۔ حارث اور شمائل جو اپنی ماں کی عادت سے خوب واقف تھی، آگے بڑھی اور بولی، دادی پریشان نہ ہو، میں، حارث اور شمائل زخمی نہیں ہوں گے۔ اگر وہ غصے والے دادا ہمیں مارنے آیا تو میں امی سے کہوں گی کہ اس کی پٹائی کر دیں۔ عائرہ، زارق کے لبوں پر بے اختیار کپکپی سی آئی۔ اس نے عائرہ کی طرف دیکھا جو اسے گھور رہی تھی۔ وہ بولا، تم لوگ جا سکتے ہو، میں بچوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جیسے اس وقت بھی جب عائرہ نے اس کا ساتھ چھوڑ کر ثالث کے پاس نیو یارک کے مضافاتی علاقے میں رہنا پسند کیا تھا، اس نے بھی ثالث کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ عائرہ نے سکون کا سانس لیا۔ پروین بس کرو، بچوں کو لے جاؤ۔ زارق نے کہا ہے کہ وہ بچوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا، مگر پھر بھی اگر کچھ ہو گیا تو بہت برا ہوگا۔ پروین نے سر ہلایا، پھر تینوں بچوں کی طرف دیکھ کر بولی، تم تینوں ایک طرف ہو جاؤ۔ اوکی ڈوکی، ٹھیک ہے جی امی۔ تینوں نے اپنے اپنے انداز میں جواب دیا اور ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر وہ سب ایک کونے کی طرف دوڑ گئے جہاں اگر لڑائی بھی ہو تو ان تک کچھ نہ پہنچے۔ اپنی جگہ پہنچ کر شمائل نے پھر پکارا، دادی گھبرائیں نہیں، ہم آپ کو گھر لے جائیں گے۔ عائرہ، زارق کے لب پھر تھرتھرائے۔ اس نے پروین کو گھورتے ہوئے کہا، وقت ضائع مت کرو، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میرے کتنے آدمی باہر موجود ہیں؟ اس بار وہ امریکہ آیا تو اس نے پوری تیاری کر رکھی تھی۔ عائرہ کی کسی چال کو ناکام بنانے اور ثالث کے آدمیوں سے بچنے کے لیے وہ تقریباً 100 کرائے کے مسلح گارڈ ساتھ لایا تھا۔ پروین نے اس کی بات سنی، اپنی کلائی مروڑتے ہوئے موبائل نکالا اور بیزاری سے وقت دیکھا۔ پھر بولی، پریشان مت ہو، وقت ہونے ہی والا ہے زارق۔ پروین ابھی بولنے ہی والی تھی کہ جیسن اندر بھاگتا ہوا آیا اور چیخا، باس پتہ نہیں کیسے مگر نیو یارک کی انڈر ورلڈ فورسز یہاں پہنچ گئی ہیں، ہم چاروں طرف سے گھر گئے ہیں۔ نیو یارک کی انڈر ورلڈ فورسز؟ زارق ششر رہ گیا۔ کرائے کے گارڈز اور انڈر ورلڈ دونوں الگ دنیا ہیں، آخر وہ یہاں کیوں آئے تھے؟ وہ حیرت سے پروین کی طرف دیکھنے لگا۔ انڈر ورلڈ کو ساتھ ملا لیا تم نے؟ انہیں خریدنے کے لیے کتنا خرچ کیا؟ اسی لمحے کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کے لوگ بھی اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے ایک گروہ تھا، ہاتھوں میں 20 بال بیٹ لیے وہ بالکل بدماشوں کی طرح لگ رہے تھے۔ ان سب کی قیادت ایک لمبے چوڑے شخص کر رہے تھے۔ چونکہ ابھی صبح سویرے کا وقت تھا، اس علاقے میں کوئی عام آدمی موجود نہ تھا۔ قبرستان کی سنسان فضا مزید خاموش ہو چکی تھی۔ جیسن بولا، یہ سب انڈر ورلڈ کے لوگ ہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں، غالباً اس لیے کہ عائرہ بیگم نے کہا تھا قبرستان مقدس جگہ ہے، یہاں بندوقیں نہیں آنی چاہیے، اس لیے ہم بھی اس بار بغیر اسلحے کے آئے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں یہ سب ماہر فائٹرز لگ رہے ہیں۔ وہ آدمی کچھ عرصہ پہلے نیو یارک کے ایک بڑے ڈان پال کو مار کر یہاں کے انڈر ورلڈ کا نیا لیڈر بن گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کار ریسنگ کلب چلاتا ہے، اس لیے اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں۔ زارق ایک قدم آگے بڑھا، مسٹر، میرا بھی نیو یارک کی انڈر ورلڈ سے کچھ لینا دینا رہا ہے، کہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں؟ آدمی نے گہری سانس لی، معذرت مسٹر نعمانی، مگر میرے پاس کوئی راستہ نہیں۔ میں کوئن اسکول آف مارشل آرٹ کی بڑی بہن کا احسان مند ہوں، جب ان کا حکم آ گیا تو میں انکار نہیں کر سکتا۔ زارق نے حیرت سے ان لوگوں کی طرف دیکھا، میرا تو کوئن اسکول آف مارشل آرٹ سے کوئی جھگڑا نہیں، ان کی بڑی بہن مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ کیا مہدی خاندان انہیں پیسے دیتا ہے؟ جتنے دیے ہیں میں دگنے دوں گا۔ اس کی نظر لوکاس پر پڑی۔
لوکاس جو باہر کی دنیا میں کوئن اسکول آف مارشل آرٹ کا مینیجر کہلاتا تھا آہستہ بولا، آج بڑا حکم بڑی بہن نے خود دیا ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا مسٹر نعمانی۔ ہم بھی آپ سے دشمنی نہیں چاہتے، بس محترمہ آئرہ کو چھوڑ دیجئے تو ہم اب بھی دوست رہ سکتے ہیں۔ بڑی بہن، کوئن اسکول آف مارشل آرٹ کی بڑی بہن کا نام ہر جگہ مشہور تھا، مگر وہ خود ایک راز بنی رہی، کسی نے آج تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ ذالک تجسس سے آئرہ کے سامنے آیا، کیا آج وہ خود آئی ہیں؟ میں ان سے بات کر سکتا ہوں؟ یہ سنتے ہی پروین نے ایک لمبی جمائی لی، آگے بڑھی اور بولی، بات کیا کرنی ہے، سیدھا بتاؤ چاہتے کیا ہو؟